واللہ عالم. اچھا جی، فطرہ کے مسئلے سارے کلیئر ہو گئے انشاءاللہ تعالی. اس سال کی زکوٰۃ رمضان میں نکالنے کے بعد اس کو کب تک ادا کرنا ہے؟ ادا کرنے کا ٹائم پیریڈ کتنا ہوگا؟ کیا اس سال نکالی ہوئی زکوٰۃ اگلے رمضان آنے تک دینا ہے یا اس کے آنے سے پہلے؟ بہت اچھا سوال ہے. یہ ایک بہن کا سوال بھی آیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اس وقت نا ہمارا کام بزنس بند ہے. میں وہ سوال بھی ساتھ ہی اس میں ملا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ بزنس بند ہے، ہمارے پاس زیور تو ہے لیکن اس وقت ہم بیچنے کی بھی پوزیشن میں نہیں ہیں، اور کہیں بیچنے کے بھی مطلب اگر جائیں گے تو وہ لوگ آپ کو پتہ ہے اس وقت لوٹیں گے، پیسے کم لگائیں گے. بہت حالات خراب ہیں. اللہ ان شریروں سے بچائے جو ایسے موقع پہ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں کسی کی مشکل کا. تو وہ نا انہوں نے کہا کہ میں اب کیا کروں؟ تو میں نے ان کو یہی مشورہ دیا تھا کہ دیکھیں بہن، آپ کے پاس جو مال پڑا ہوا ہے نا، سونا خاص طور پہ، اور گودام میں بھی جو وہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں کہ جو جن کی کیش ویلیو ہے، کہ اگر آپ ان کو آج بیچنے جائیں تو اس کے یہ پیسے ملیں گے، ان کی نیٹ ویلیو نکالیں، زکوٰۃ کیلکولیٹ کریں. جو میں نے طریقہ آپ کو فارمولہ سمجھا دیا وہ نکالیں اور نصاب سے میچ کریں. اور سبحان اللہ ان کی چند گرام ہی فرق پڑا تھا. تو انہوں نے کہا، بہن کا کل رات کوئی سوال آیا یا میرے 2-3 بجے کا ٹائم تھا، تو انہوں نے کہا کہ میرا جو ہے نا وہ نصاب ہے جیسے 85 گرام، تو میں نے چیک کیا میرے پاس جو سونا ہے وہ نکلا 130 گرام 140 گرام. تو میں کیا ڈفرنس پہ دوں گی زکوٰۃ؟ یعنی کہ جو 140 اور 85 کا ڈفرنس کتنا ہوا؟ ڈفرنس بٹوین 140 اینڈ 85 55. ہاں تو 55 گرامز ڈفرنس نکلا. کیا اس پہ زکوٰۃ ہوگی؟ میں کہا نہیں، پورے پہ لگنی. جو میں نے پیسوں کا حساب بتایا وہی حساب ہوگا. یہ نہیں کرنا کہ وہ نصاب کے پیسے مائنس کر لینے بیچ میں. نہیں، نصاب آپ کا ہٹ ہو گیا، 85 بھی ہو گیا یا 84 83 بھی ہو گیا. ایکچولی 84 بنتا ہے وہ پریسائزلی. تو 84 بھی ہو گیا، 82 بھی ہو گیا نا. آپ سمجھیں آپ نصاب میں آ گئے، سمجھ لیں آپ نصاب ہے وہ. تو ان کا 140 ہے، وہ پورے پہ آپ نے نکالنی ہے زکوٰۃ. ٹھیک ہے، تو انہوں نے نکالی. ان کو کہا ہاں ہمارا تو زکوٰۃ ہم پہ لگتی ہے، مطلب دینی بنتی ہے ہماری. تو اب دیں کب تک؟ میں نے ان کو طریقہ بتایا کہ دیکھیں آپ نکال لیں زکوٰۃ. حالات مشکل ہیں اس وقت، دیکھ لیں کہ اس وقت کیش ہاتھ میں بالکل نہیں ہے، سونا بیچنے جائیں گے تو خطرہ ہے کہ لوگ ناجائز فائدہ اٹھائیں گے. تو آپ نکال لیں کیلکولیٹ اور ارادہ کر لیں کہ میں نے اس سال میں یہ دینا ہے. اگر آپ اس سال بھی نہ دے سکے، یہ سوال تھا نا کہ ٹائم پیریڈ، آئیڈیلی سال بھر میں دینا ہے. اچھا، اور بھی آئیڈیل کچھ لوگ یہ کرتے تھے کہ جو جن کا بزنس ہوتا ہے نا وہ ہر مہینے اپنی جو سیونگز ہوتی ہیں نا اس کو چیک کرتے جاتے ہیں اور اس پہ زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں. وہ ذرا بہت مشکل کام ہے، بڑا حوصلے کا کام ہے. تو آپ جو ہے نا سال بھر میں اس طرح دیتے رہیں زکوٰۃ. یا آپ نے نکال لی زکوٰۃ اس رمضان میں اور آپ نے کہا اچھا میری زکوٰۃ بنی ہے 10,000 روپیہ، آپ یہ 10,000 ایک سال میں دیتے رہیں. اگلا رمضان آ گیا، اگلے رمضان پھر زکوٰۃ کیلکولیٹ ہوگی، اسی زیور کی پھر کیلکولیٹ ہوگی. ہو سکتا ہے زیور بڑھ گیا ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ بک گیا ہو. پچھلے پیسوں کو کچھ نہیں اب چھیڑنا، وہ بھی زکوٰۃ میں آپ کے پلس ہوگا 10,000. اس دفعہ دیکھیں شاید کم ہوا تو اس کی اب زکوٰۃ بنی 8,000، اب آپ کی زکوٰۃ ہوگی 18,000. یہ سمجھے آپ پہ قرضہ چڑھتا جا رہا ہے، یہ اللہ کا آپ پہ قرض ہے. تو یہ آپ نے اللہ کے بندوں کو، اللہ کہتا ہے دو، سمجھو مجھے دیا، میں یمین سے لوں گا، اب اپنے دائیں ہاتھ سے اللہ لے گا. یہ سبحان اللہ. تو آپ نے ایسے اس کو سال بھر میں دیتے رہنا. نہیں دے سکے 2 سال میں کر لیں، 3 سال میں کر لیں، دینا ہے بس. یہ یاد رکھیں مرنے سے پہلے. اگر خدا نخواستہ آپ پہ یہ چڑھتا جا رہا ہے اور آپ وہ سونا نہیں بیچ رہے تو ہمت کریں پھر اس کو بیچنا شروع کر دیں. وہ آگ والے کنگن نہیں پہننے. وہ حدیث حسن ہے، اس پہ ایوی لوگوں نے کچھ باتیں کی ہوئی ہیں، حسن حدیث ہے وہ، اور وہ اس پہ پورے فقہ کے چیپٹر بنے ہوئے. تو آپ وصیت کر کے جائیں کہ اگر میں نہیں بیچ سکا اتنی اس کی زکوٰۃ بنتی ہے دیں. وارث اگر آپ کے نہیں دیتے تو پھر اس کا بھی جواب آگے دینا پڑے گا. تو اس لیے بہتر ہے کہ بیچنا بھی پڑے تو بیچیں، زکوٰۃ نہیں چھوڑنی آپ نے. یہ سونا کیا قبر میں لے کے جانا ہے؟ اس نے ختم ہو جانا ہے ایک دن، سب کچھ ختم ہو جانا ہے. اللہ کہتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. جو اللہ کے پاس پہنچنا ہے نا، یہ صدقہ مطلب اس کا جو عمل ہے آپ کے اعمال یہ باقی رہنے. تو اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق دے، ہمت حوصلہ دے. واللہ عالم. اور یہ سوال تھا وہی والا کہ عورتوں کو جہیز میں جو سونا ملتا ہے آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے تنگی ہے، تو اس سونے کی زکوٰۃ جتنی ہونی چاہیے نہیں دے پا رہے یا کئی سال سے نہیں دے سکتے، تو اس صورت میں کیا کریں پیسوں کی تنگی کی وجہ سے؟ میں نے اس کا سارا اسی میں 2 سوالوں میں یہ کور ہو گیا
کہ آپ نے کیسے نکالنی ہے، اور ٹھیک ہے 1 سال میں دے دیں، نہیں ہو سکا اگلے سال پھر اس کی زکوٰۃ نکلے گی، وہ حساب جو بنے گا پھر دینی ہے آپ نے، تیسرے سال بھی بنی، چوتھے سال بھی بنی، اور وہ آپ پہ قرضہ جمع ہوتا جائے گا۔ مرنے سے پہلے وہ ادا ہونی چاہیے، یاد رکھیے گا وہ اللہ کا قرض ہے، اور اس میں کنجوسی نہ کریں۔ آج کل نہیں دے سکتے تو آہستہ آہستہ دے دیں، 50 روپے کر کے 100 روپیہ کر کے دیتے جائیں، اور لکھتے جائیں کہ میں نے زکوٰۃ میں دے